أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحجر آیت نمبر 50 وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ترجمہ اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک ہے۔ تفسیر لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میری ایک دوسری شان بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک عذاب، لہذا کوئی آدمی جو ہے وہ نڈر نہ ہو جائے، نچنت نہ ہو جائے، وہ میری مغفرت کی امید بھی رکھے، میری رحمت سے آس بھی لگائے رکھے، لیکن یہ کہ میرے عذاب سے ڈرتا بھی رہے۔ بین الخوف والرجاء، یہ کیفیت رہنی چاہیے۔ آیت نمبر 51 وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، ترجمہ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ تفسیر مہمانوں سے مراد وہ فرشتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے تھے۔ اوپر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے اور عذاب بھی بڑا سخت ہے، لہٰذا ایک انسان کو نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ اس کے عذاب سے بے فکر ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ اس مناسبت سے ان مہمانوں کا یہ واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے کیونکہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی بیان ہے کہ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے کی پیدائش کی خبر لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کا بھی ذکر ہے کہ انہی فرشتوں کے ذریعے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا گیا۔ یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ سورہ ہود آیت نمبر 69 تا 83 میں گزر چکا ہے۔ اس کے مختلف حصوں کی وضاحت ہم نے وہاں کی ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد متصلاً قوم لوط کا قصہ جس غرض کے لیے سنایا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس سورت کی ابتدائی آیات کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ آیات 7 اور 8 میں کفار مکہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتے؟ اس کا مختصر جواب وہاں صرف اس قدر دے کر چھوڑ دیا گیا تھا کہ فرشتوں کو ہم یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، انہیں تو ہم جب بھیجتے ہیں حق کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں۔ اب اس کا مفصل جواب یہاں ان دونوں قصوں کے پیرائے میں دیا جا رہا ہے۔ یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک حق تو وہ ہے جسے لے کر فرشتے ابراہیم کے پاس آئے تھے، اور دوسرا حق وہ ہے جسے لے کر وہ قوم لوط پر پہنچے تھے۔ اب تم خود دیکھ لو کہ تمہارے پاس ان میں سے کون سا حق لے کر فرشتے آ سکتے ہیں۔ ابراہیم والے حق کے لائق تو ظاہر ہے کہ تم نہیں ہو، اب کیا اس حق کے ساتھ فرشتوں کو بلوانا چاہتے ہو جسے لے کر وہ قوم لوط کے ہاں نازل ہوئے تھے؟ آیت نمبر 52 اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، ترجمہ اس وقت کا حال جب وہ ان کے پاس پہنچے اور سلام کیا، ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ تفسیر سورہ ہود میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو انسان سمجھ کر ان کی مہمانی کے لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے کھانے سے پرہیز کیا، جو اس علاقے کے رواج کے مطابق اس بات کی علامت تھی کہ یہ کوئی دشمن ہے اور کسی برے ارادے سے آئے ہیں، اس لیے انہیں خوف محسوس ہوا۔ آیت نمبر 53 قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم، ترجمہ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تفسیر یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت، جیسا کہ سورہ ہود میں بصراحت بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 54 قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، ترجمہ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے؟ پھر کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ تفسیر قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کیا بشارت آپ مجھے دے رہے ہیں، اس کے باوجود، علی یہاں علی الرغم کے معنی میں، اس کے باوجود کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، تو ذرا سوچ سمجھ کے بشارت دیجیے، کوئی غلطی تو نہیں لگی ہے آپ کو۔ آیت نمبر 55 قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، ترجمہ وہ بولے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، لہٰذا آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو نا امید ہو جاتی ہیں۔ تفسیر
قالوا بشرناک بالحق، ان کا نہیں، ہم نے بشارت آپ کو دی ہے حق کے ساتھ، قطعی اور حقیقی بات ہے، شدنی امر ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ فلا تکن من القانتین، تو اے ابراہیم آپ تو پھر نا امید لوگوں میں سے تو نہ ہو جائیے، مایوس نہ ہو جائیے۔ آیت نمبر 56۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ ترجمہ، ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ تفسیر۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، عین بڑھاپے میں اللہ مجھے اولاد دے دے، 87 برس کی عمر میں بیٹا دے دے، جیسے اس نے حضرت یحییٰ کی والدہ کو جو کہ بالکل بانجھ رہی ساری عمر، اور حضرت زکریا جو ہیں بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اسی طریقے سے معاملہ یہاں بھی ہوا ہے۔ آیت نمبر 57۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ ترجمہ، پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اب آپ کے سامنے کیا مہم ہے؟ تفسیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا ہمیشہ غیر معمولی حالات ہی میں ہوا کرتا ہے، اور کوئی بڑی مہم ہی ہوتی ہے جس پر وہ بھیجے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 58۔ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ ترجمہ، انہوں نے کہا ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تفسیر۔ مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اشارے کا یہ اختصار صاف بتا رہا ہے کہ قوم لوط کے جرائم کا پیمانہ اس وقت اتنا لبریز ہو چکا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے باخبر آدمی کے سامنے اس کا نام لینے کی قطعاً ضرورت نہ تھی، بس ایک مجرم قوم کہہ دینا بالکل کافی تھا۔ آیت نمبر 59۔ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين۔ ترجمہ، البتہ لوط کے گھر والے اس سے مستثنی ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے۔ تفسیر۔ الا آل لوط، سوائے آل لوط، آپ لوط کے گھر والوں کو، اس کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے، انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم بچا لیں گے، نجات دیں گے۔ آیت نمبر 60۔ إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ ترجمہ، سوائے ان کی بیوی کے ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو عذاب کا نشانہ بننے کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ تفسیر۔ الا امرأتہ، اس میں بھی ایک استثناء ہے سوائے اس کی بیوی کے۔ قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے یہ اندازہ کر لیا ہے کہ وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ آیت نمبر 61۔ فلما جاء آل لوط المرسلون۔ ترجمہ، چنانچہ جب یہ فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے۔ تفسیر۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب یہ لوط کے گھر پہنچے یہ فرشتادے بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے ایلچی جو آئے تھے۔ آیت نمبر 62۔ قال إنكم قوم منكرون۔ ترجمہ، تو لوط نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ تفسیر۔ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں بات مختصر بیان کی گئی ہے۔ سورہ ہود میں اس کی تفصیل یہ دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے آنے سے حضرت لوط علیہ السلام بہت گھبرائے اور سخت دل تنگ ہوئے، اور ان کو دیکھتے ہی اپنے دل میں کہنے لگے کہ آج بڑا سخت وقت آیا ہے۔ اس گھبراہٹ کی وجہ جو قرآن کے بیان سے اشارتاً اور روایات سے صراحتاً معلوم ہوتی ہے، یہ ہے کہ یہ فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی بدماشی سے واقف تھے، اس لیے آپ سخت پریشان ہوئے کہ آئے ہوئے مہمانوں کو واپس بھی نہیں کیا جا سکتا، اور انہیں ان بدماشوں سے بچانا بھی مشکل ہے۔ آیت نمبر 63۔ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون۔ ترجمہ، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے۔ تفسیر۔
قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، ان کا نہیں بلکہ ہم تو وہ شے لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے میں یہ یہاں کے رہنے والوں کو شک تھا۔ آپ جب کہتے تھے کہ تم باز نہیں آؤ گے، خبیث فعل کو نہیں ترک کرو گے، شرک سے باز نہیں آؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ اس میں شک کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اب وہ شے ہم لے کر آئے ہیں